بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ لڑکی بھوت مکمل کہانی۔ آج پھر میں نے اس کو محسوس کیا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ اس کے چلتے قدموں کی آہٹیں مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ یہ میرا کوئی وہم نہ تھا اور نہ ہی اب میں نے اس کو اپنا وہم سمجھنا تھا، کیونکہ وہم 1-2 دن کے لیے ہوتا ہے، ہر روز کے لیے نہیں ہوتا۔ اور آج تو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ موجود تھا اور میں باقاعدہ طور پر اس کی آہٹوں کو سن رہا تھا۔ لیکن یہ کون تھا، کس کا سایہ تھا میرے تعاقب میں؟ یہ ہر وقت کیوں رہتا تھا؟ میں یہی سوچے جا رہا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ آتا بھی کیسے؟ میں کسی ایسی جگہ بھی نہ گیا تھا جہاں کوئی جن بھوت ہوتے، جہاں میں خود پر شک کر سکتا کہ مجھے یہ سایہ وہاں دکھائی دیا تھا۔ میں سوچوں کی گہرائی میں اترتا چلا گیا، لیکن دماغ کھپانے کے باوجود بھی میں کچھ بھی حل تلاش نہ کر سکا۔ یہ رات کا وقت نہ تھا، دن کا وقت تھا اور دفتر سے چھٹی تھی، اور میں اپنے گھر میں بیڈ پر لیٹا ہوا اس سائے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کو میں نے ابھی اپنے کمرے میں محسوس کیا تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور تیز دوپہر تھی۔ پنکھے کی ہوا بھی دل کو سکون نہ دے رہی تھی۔ یہی جی چاہ رہا تھا کہ ابھی نواز اور شاہد آ جائیں اور میں ان کے ساتھ نہر پر چلا جاؤں۔ یہ ہمارے گاؤں کی نہر تھی۔ ہمارا گاؤں نہر کے کنارے واقع تھا۔ عصر کے بعد لوگوں کا ہجوم نہر کے کنارے جمع ہو جاتا تھا اور پھر شام تک انجوائے ہوتا رہتا تھا۔ کوئی نہاتا تھا تو کوئی نہر کے کنارے بیٹھ کر تاش کھیلتا تھا۔ ہم کو نہانے کا بہت شوق تھا۔ ہم تینوں گاؤں میں مشہور تھا کہ ہم سے بہتر کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ ہم ڈبکی لگاتے تو آدھی سے زیادہ نہر عبور کر جاتے تھے۔ ہماری نہر کے کچھ دور ہی نہر کا پل تھا جہاں سے ٹریفک گزرا کرتی تھی، لیکن یہ ٹریفک بڑی نہ ہوتی تھی۔ موٹر سائیکل یا پھر سائیکل اور کبھی کبھی کوئی کار وغیرہ گزر جاتی تھی، اور ٹریکٹر ڈرائیو تو وہاں سے گزرتے ہی رہتے تھے۔ نہر کا پانی بہت ہی تیز تھا۔ اس پانی کی آواز میں ایک قدرتی خوف بھی تھا کہ بچے اس کے پانی کا شور سن کر ہی کنارے تک نہ آتے تھے، اور دوسرا ان کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بھر دیا گیا تھا، بلکہ ان بچوں نے خود بھی دیکھا ہوا تھا کہ اس شہر میں اکثر مردوں، نوجوانوں، عورتوں اور لڑکیوں کی لاشیں ہم باہر نکالا کرتے تھے۔ نہر کا تیز پانی نہ جانے ان ڈوبنے والوں کو کہاں کہاں سے لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ ہمارے پل کے ساتھ بڑے بڑے جال لگے ہوئے تھے جو کہ ہم نے نہیں لگائے تھے، بلکہ یہ شہر والوں کی طرف سے لگے ہوئے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ محکمے کی طرف سے لگائے گئے ہوں۔ ان جالوں میں نہ صرف مچھلی پھنسی ہوتی تھیں بلکہ لاشیں بھی اکثر ملتی تھیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان لاشوں کو ہم تینوں ہی نکالتے تھے، جنہیں ہم نکال کر کنارے پر رکھتے، اور پھر پولیس کی گاڑی آ کر ان کو لے جاتی اور ہم کو حوصلہ دیتی تھی کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ جن لاشوں کی ان کو تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہیں۔ پہل تو ہم نے جب پہلی لاش کو نکالا تھا تو ڈر کے مارے ہم لوگ رات بھر سو نہ سکے تھے، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی بری تھی۔ اس کا جسم پانی بھر جانے کی وجہ سے پھول چکا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ہونٹ پھول کر بڑے بڑے ہو گئے تھے، اور چہرہ بھی ایسے تھا جیسے کسی انسان کا چہرہ نہ ہو بلکہ کوئی بہت خوفناک بلا ہو۔ لیکن اس کے بعد ہم لوگ عادی ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ بوڑھوں کی باتیں تھیں کہ بچوں مردوں سے ڈرنا کیسا، جن کے جسموں میں روح تک نہیں ہوتی، انہوں نے بھلا کیا کہہ لینا ہوتا ہے۔ بڑوں کی ان باتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ڈر کو ختم کر دیا تھا، اور پھر جتنی بھی ہم لاشیں نکالتے تھے ہم کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ بھی پھولی ہوئی لاش ہوگی، اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوں گی، اس کے ہونٹ بھی بہت موٹے ہو چکے ہوں گے، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور ہم واقعی اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ لاشیں کہاں سے آتی تھیں ہم جان نہ سکے تھے، لیکن اس بات کو دل میں بھی نہ رکھنا چاہتے تھے، سو ہم نے پوچھ ہی لیا تو پتہ چلا کہ ان میں اکثر لاشیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دشمنی کی بنا پر قتل کر کے نہر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کچھ لاشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی موت خود مرتے ہیں، یعنی دنیا سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کی باتیں ٹھیک تھیں، ایسا ہی ہو رہا تھا، کیونکہ کئی لاشیں جو ہم جال سے کھینچ کر باہر نکالتے تھے ان کے جسموں پر گولیوں، چھریوں وغیرہ کے نشانات ہوتے تھے، اور کچھ لاشیں بالکل صاف ہوتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے خودکشی کی ہوگی۔ تقریباً 1 ہفتہ قبل ہم نے جو لاش نکالی تھی وہ کسی نوجوان لڑکی کی تھی۔ اس کے سر کے بال کٹے ہوئے تھے اور کپڑے بھی یوں تھے جیسے وہ کوئی بڑے گھر کی ہو۔
اس کی لاش بھی پھول چکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نہ کھلی تھیں، آنکھیں بند تھیں اور پھولا ہوا چہرہ بھی بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس لاش کی خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا اور سوچتا تھا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، اس کو کیا دکھ تھا۔ پولیس کی گاڑی اس کی لاش لے گئی تھی، لیکن میں اس کا خوبصورت چہرہ بھول نہ سکا تھا، اور یہ نہر سے نکالنے والی ہماری آخری لاش تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی لاش ابھی ہم کو دکھائی نہ دی تھی۔ یہ لاش ہم نے دوپہر کے وقت نکالی تھی، لیکن اتنے دن بیت جانے کے باوجود بھی میں اس حسینہ کا چہرہ بھول نہ سکا تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے تھی، بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے سوئی ہوئی ہو۔ اس کے جسم پھول کر بدنما ہوا نہ تھا، بلکہ خوبصورت ہوا تھا۔ وہ کیوں مر گئی تھی؟ اس کو کیا دکھ تھا جو اس نے اپنی حسین نوجوانی کو نہر کے تیز پانیوں کے سپرد کر دیا تھا؟ میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے کا انداز میں جان گیا تھا، وہ شاہد تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، باہر وہ ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دیا اور کہا، آؤ یار۔ وہ بولا، ہنی یار بہت گرمی ہو رہی ہے۔ گھر کے اندر لیٹا لیٹا یوں لگ رہا تھا جیسے پنکھا ہوا نہیں دے رہا بلکہ آگ برسا رہا ہے۔ سوچا تیرے پاس چلتا ہوں اور نہر کے کنارے جا کر کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں یار تم نے ٹھیک وقت پر آئے ہو، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اندر کمرے میں لیٹنے سے بہتر ہے کہ نہر پر جا کر بیٹھا جائے۔ چلو نواز کو بھی جا کر بلا لیتے ہیں۔ وہ بولا، میں اس کی طرف سے ہو کر آیا ہوں، وہ بھی آنے والا ہے۔ لو دیکھو وہ بھی آ گیا ہے۔ اس نے گلی کی طرف اشارہ کیا جس کی نکڑ سے نواز ہمیں دکھائی دیا۔ وہ بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ہمارے پاس آتے ہی بولا، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم دونوں اب تک نہر کے کنارے جا بیٹھے ہوگے۔ میں نے کہا، یار تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، اب تم آ گئے ہو تو پھر یہاں رکنا کیسا؟ چلو چلیں۔ اتنا کہہ کر میں نے دروازہ بند کیا اور ہم تینوں نہر کی طرف چل دیے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ وہاں نہ صرف مردوں کا رش تھا بلکہ ایک طرف گاؤں کی عورتیں بھی کنارے پر درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج گرمی حد سے زیادہ تھی کہ گاؤں والوں کو بھی یہاں لا بٹھایا تھا۔ نواز بولا، یار لگتا ہے ایسے کہ نہر میں کوئی لاش بہتی ہوئی آئی ہے۔ وہی منظر ہے جیسے پہلی لاشوں کا ہوتا تھا، کیونکہ گاؤں کی عورتیں بھی کنارے پر لاش کو دیکھنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، اگر کوئی لاش ہوتی تو سب کی نظریں پانی کی طرف ہوتیں، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہوتی کہ ہم کو گھروں سے بلا لیا جاتا، کیونکہ ہم تینوں ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر لاشوں کو نکالتے ہیں۔ آج یہ سب لوگ گرمی سے بچنے کے لیے نہر پر آئے ہیں۔ شاہد کی بات کی میں نے بھی تائید کی، کیونکہ ایسا ہی تھا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ ہمارے جانے سے بھی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مست رہے۔ جو لوگ تاش کھیل رہے تھے ان کے گرد مردوں لڑکوں کا رش تھا۔ ہم بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ گہرا چھاؤں والا درخت تھا جو ٹھنڈی ہوا دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نہر کی وجہ سے تھی۔ چند لمحے ہم گیم دیکھتے رہے، پھر ایک طرف جا کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور اپنا رخ ہم نے نہر کی طرف کر لیا اور باتیں کرنے لگے۔ نہر کے کنارے کافی اونچے تھے، اس لیے کوئی بھی نیچے اتر کر پانی میں اپنے پاؤں نہ رکھ سکتا تھا۔ سانپ بچھو وغیرہ کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ کنارے پر ہر طرف جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں سے ہم لوگ نیچے اتر کر پانی میں چھلانگیں لگاتے تھے۔ جن لوگوں نے نہانا ہوتا تھا اس جگہ اتر جاتا تھا۔ وہاں گاؤں والوں نے ایک سنگل بھی باندھ رکھا تھا جس کو پکڑ کر وہ لوگ نہاتے تھے جن کو تیرنا آنا آتا تھا۔ عورتیں صرف دیکھا کرتی تھیں، وہ نہانے سے بہت ڈرتی تھیں۔ پانی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بس نہر کنارے وہ سیر کے لیے آتی ضرور تھیں۔ شام کے وقت تو نہر کنارے بہت زیادہ نظارہ ہوتا تھا۔ ہم نہر کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ یکدم مجھے اس لڑکی کا خیال آیا، تو میں نے کہا، نواز یار میں ابھی اس لڑکی کو بھولا نہیں ہوں جس کی ہم نے ہفتہ پہلے لاش نکالی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولا، یار تو نے درست کہا ہے، کیونکہ اس کو میں بھی بھول نہیں سکا۔ وہ مرنے کے باوجود بھی بہت زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ بس اس کو دیکھتا رہوں۔ اس کی بات سن کر شاہد کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کو یوں ہنستا ہوا دیکھ کر ہم دونوں ہی چونک سے گئے اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہا تھا جیسے کہ وہ پاگل ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں خواہ مخواہ پورا منہ کھولے ہنستے جا رہے ہو؟ نواز نے کہا۔ تو وہ بولا، کتنی عجیب بات ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں صرف میں ہی سوچتا ہوں۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ اب میرے علاوہ بھی اس کے دو چاہنے والے
میرے آس پاس موجود ہیں۔ اس کی بات سن کر ہم لوگ بھی ہنس دیے۔ یار وہ واقعی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کا حسین چہرہ ابھی تک ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اسے قتل نہ کیا گیا تھا، خودکشی کی تھی اس نے۔ میں نے کہا تو نواز بولا، نہیں قاسم ایسی بات نہیں ہے، وہ خود نہیں مری تھی، اس کو مارا گیا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی اس کے حسین چہرے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوگا اور اس نے اس حسینہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اور پھر اس نے اس کو مار ڈالا ہوگا۔ نواز کی بات سن کر میں اور شاہد چونک سے گئے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا، کیونکہ اس کے اوپر کئی مرمٹے ہوں گے، کئی اس کے خواب دیکھتے ہوں گے جن کے قریب وہ رہتی ہوگی۔ وہ تو دن رات اس کو اپنانے کے خواب دیکھتا ہوگا جسے ہم اس کا مردہ جسم دیکھ کر خواب دیکھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر شاہد بولا، ہمارا تو اس کے بارے میں خواب دیکھنا پاگل پن ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید کوئی اس کے ملنے کی امید رکھتے، لیکن اب تو جس کو بھی بتائیں گے وہ ہم پر ہنسے گا۔ اس کی بات نے ہم کو چپ کرا دیا اور پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ لوگوں کو تاش والوں کے ارد گرد کھڑا تھا اور نعروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ ہمیں پل پر سے گزرتی ہوئی ایک کار دکھائی دی۔ اس کا رخ پل سے اتر کر ہماری چھوٹی سی سڑک کی طرف ہو گیا اور پھر ہمیں حیرانگی اس بات کی ہوئی جب وہ گاڑی عورتوں کے قریب رک گئی۔ ہم سب کے علاوہ تاش کھیلنے والوں کے ارد گرد جمع لوگوں کی نظریں بھی اس کار کی طرف اٹھ گئیں۔ ہماری نظریں بھی اسی طرف تھیں کہ کار میں کون ہو سکتا ہے اور یہ کار کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ہماری حیرانگی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس میں سے وہی لڑکی باہر نکلی جس کی لاش ہم نے نہر سے باہر نکالی تھی۔ ہم تینوں اچھل ہی پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے منہ سے یکدم یہ نکل گیا، اور میری جیسی حالت نواز اور شاہد کی بھی تھی۔ وہ بھی اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ قاسم یہ تو وہی لڑکی ہے، نواز نے کہا۔ ہاں یار یہ وہی ہے، میں بھی اس کو دیکھنے کے بعد یہی سوچ رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی ہم تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کئی بچے اس کے گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ کار سے باہر کھڑی عورتوں سے باتوں میں مصروف تھی اور عورتوں کا دھیان ہماری طرف ہی تھا، جیسے وہ ہم کو بلا رہی ہوں۔ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، میں نے عورتوں کی توجہ اپنی طرف مبذول پا کر نواز اور شاہد سے کہا۔ عورتیں بار بار ہماری طرف اشارے کر رہی ہیں، ان کے چہرے تو دیکھو، وہ کتنی حیران بھی ہیں، شاید انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا ہے کہ یہ لڑکی یہاں مری ہوئی ملی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر ایک بچہ ہماری طرف چلتا ہوا آنے لگا جس کو ایک عورت نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا، آؤ پیغام آ گیا ہے، بچہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ اور پھر وہ بچہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور بولا، انکل وہ میڈم آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر ہم تینوں خوشی کے ساتھ اسی طرف چلنے لگے۔ ہم نے اس حسینہ کو اپنا منتظر پایا اور ہماری دیکھا دیکھی تاش والوں کے ارد گرد نوجوانوں نے ہماری طرف آنا شروع کر دیا۔ اس کے ارد گرد نوجوانوں کا رش ہونے لگا۔ اس نے ہم تینوں کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بولی، میں تم لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں مرنے سے بچ گئی تھی۔ کیا؟ اس کی یہ بات سن کر ہم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو خود اس کو دیکھا تھا، اس کی نبض بند تھی، جسم پھولا ہوا تھا، پیٹ میں پانی بھر چکا تھا اور جسم اس قدر نرم پڑ گیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس میں پھونک بھری گئی ہو جو ہلکے سے دباؤ سے نکل جائے گی، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں مرنے سے بچ گئی ہوں۔ ہمیں حیرت میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی، ہاں میں واقعی زندہ بچ گئی ہوں، مجھے یہاں سے سیدھا ہسپتال لے کر جایا گیا تھا اور وہاں میری رکی ہوئی سانسیں چلنے لگی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے نہیں پتا، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ ڈاکٹروں نے مجھے زندہ دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہی سمجھوں کہ میرا یہ دوسرا جنم ہے۔ جس طرح تم لوگ حیران ہو رہے ہو اسی طرح میں بھی حیران ہوئی تھی اور ڈاکٹر بھی، اور جس نے بھی دیکھا سبھی حیران ہوئے تھے، لیکن ایسا ہونا تھا سو ہو گیا۔ اس نے کچھ اس انداز سے باتیں کی کہ ہم سب لوگوں کو یقین کرنا پڑا، اور یقین کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ جو ہم اس کے زندہ ہونے کے پلان بنا رہے تھے وہ تو پورے ہو گئے تھے کہ ایک مری ہوئی لڑکی سے عشق کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ ہم لوگوں کے اس کے مرنے کے بعد کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اب تو وہ مری نہ تھی، زندہ تھی، ہمارے سامنے تھی۔ میں اسے محسوس کر رہا تھا کہ اس کی زیادہ توجہ مجھ پر ہی مرکوز تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے تیکھی نظروں سے مجھے گھورتی جاتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں یہاں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے نہر میں یہاں سے نکالا گیا تھا اور نکالنے والے 3 نوجوان تھے۔
اگر آپ لوگ مجھے نہ نکالتے تو شاید میں آج تم لوگوں کے سامنے نہ ہوتی، تم لوگوں کے درمیان نہ ہوتی۔ مجھے خود کو زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہے، جو صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کہا، ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ تم نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، کیونکہ تمہارے جسم پر کوئی بھی زخم کا نشان نہ تھا، بالکل صاف تھا۔ میری بات سن کر اس نے ایک سرد سی آہ بھری اور بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، نہ تو مجھے مرنے کا شوق تھا اور نہ ہی میں مرنا چاہتی تھی۔ مجھے مارا گیا تھا، زبردستی مجھ سے میری زندگی چھینی گئی تھی۔ پہلے ان لوگوں نے میری گردن دبا کر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں زندہ رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں مری نہیں ہوں تو وہ کام سے گئے، اور پھر ایک رات انہوں نے مجھے گھر سے اٹھا لیا اور نہر پر لے گئے اور اٹھا کر نہر میں پھینک دیا۔ مجھے تیرنا نہ آتا تھا، میں پانی میں گرتے ہی ڈوبنے لگی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور پھر میں یہاں تک آن پہنچی، اور پھر آپ لوگوں نے مجھے نہر سے باہر نکال کر میری جان بچائی۔ میں جتنا بھی تم لوگوں کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے اپنا پرس کھول کر مجھے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، اگر میری کسی بھی وقت کوئی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کافی سارے پیسے پرس سے باہر نکالے اور بولے، یہ رکھ لو، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ ہم نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے زبردستی ہم کو دے دیے، اور پھر کار میں بیٹھ کر جدھر سے آئی تھی ادھر کی طرف چل دی۔ ہم اس کی جاتی ہوئی کار کو دیکھتے رہ گئے۔ پل پر چڑھتے ہوئے اس نے گاڑی سے باہر سر نکال کر ہماری طرف دیکھا اور پھر ہاتھ ہلانے لگی۔ ہم نے جواب میں ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیا اور اس وقت تک اس کی کار کو دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ جب ہم نے اس کو نہر سے باہر نکالا تھا تو اس کے جسم میں زندگی کی رونق نہ تھی، نہ تو سانسیں چل رہی تھیں اور نہ ہی نبض۔ پھر وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی قدرت کا کرشمہ ہو کہ اس نے اس کے مردہ جسم میں دوبارہ جان ڈال دی ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہو سکتا تھا، اس کو دوبارہ زندگی ملی تھی، بس اور کچھ بھی نہ تھا۔ ہم لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہے، اور پھر ایک بزرگ کو ہم نے وہ پیسے پکڑا دیے جو وہ ہمیں دے کر گئی تھی، اور کہا، بابا جی ان پیسوں کو ہر گھر کے لیے تقسیم کرو۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولے، قاسم بیٹا تو نے بہت اچھی بات کی ہے، کیونکہ ان پیسوں پر پورے گاؤں والوں کا حق بنتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس کام میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے ہر گھر کے لیے پیسے علیحدہ کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے گاؤں میں 100 سے زیادہ گھر نہ تھے جن کو ہر کوئی جانتا تھا، اس لیے پیسے تقسیم کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ آج سبھی خوش تھے۔ اس کی وجہ وہ تھی، ایک تو پیسوں کا ملنا اور دوسرا اس کا دوبارہ زندہ ہونا۔ اس نے پیسے تھوڑے نہ دیے تھے، اتنے دے دیے تھے کہ ہمارے گھروں میں پورے مہینے کا راشن ڈالا جا سکتا تھا۔ سبھی خوش تھے، ہر کسی کی زبان پر اس لڑکی کے زندہ بچ جانے کا تذکرہ تھا۔ ہم لوگ ایک بار پھر تینوں اسی درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ نواز بولا، قاسم وہ تیری طرف بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں اس پر تھیں، وہ بات کرتے ہوئے تمہاری ہی طرف دیکھتی تھی۔ یہی بات شاہد نے بھی کی۔ وہ بولا، ہاں یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی کہ وہ بار بار تمہاری طرف دیکھتی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے تم پسند آ گئے ہو۔ میں نے کہا، نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ دیہاتی انسان اور وہ شہری اور مالدار لڑکی، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہو کہ کیسی کیسی عجیب شکلوں والے انسان اس دنیا میں رہتے ہوں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑے اور بولے، نہیں قاسم، تم بات کو ادھر ادھر کر کے بدلو نہیں، جو سچ بات ہے وہ مانو۔ وہ تمہاری طرف دیکھتی تھی اور دیکھ لینا، ضرور کوئی نہ کوئی بات سامنے آئے گی۔ نواز کی اس بات پر میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، ہم لوگ خواہ مخواہ اپنا دماغ کیوں خراب کریں، کیوں ایسی سوچیں جو دل میں رہ جائیں۔ اس موضوع کو ہی چھوڑو اور کچھ اور پلاننگ کرو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، آج تو کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے، کیونکہ گرمی انتہا کی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جس دن زیادہ گرمی ہوتی ہے اس دن ضرور بارش ہوتی ہے، ضرور بادل آتے ہیں۔ شاہد نے کہا تو میں نے کہا، ہاں یار، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن ابھی تک بادلوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے کسی پہر بادل آ جائیں۔ ہاں یار، بادلوں کا آنا ضروری ہے، ورنہ اس گرمی میں تو ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ نواز نے کہا تو میں نے کہا، آؤ اب نہر میں اترتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، نواز نے جلدی سے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ پھر ہم نے اپنی قمیضیں اتاریں اور ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیں اور پھر نہر میں جا اترے۔ ہمیں دیکھتے ہی کئی لڑکے بھی پانی میں نیچے تک آ گئے اور پھر شغل شروع ہو گیا، اور شام ڈلے تک یہ شغل چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لوگوں کی
हम लोगों की छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। हम बआसानी एक दूसरे की छतों पर आ जा सकते थे। सो हम शाहिद की छत पर जाकर बैठ गए। वो बोला, देखो मशरिक़ की जानिब से बादल आ रहे हैं। क्या हम दोनों चौंके, आसमान की तरफ देखने लगे। यहाँ छोटे छोटे बादल साफ दिखाई दे रहे थे। वाह, मैं खुशी से उछलते हुए बोला। इसका मतलब है बुजुर्गों की बातें सच हैं कि जब गर्मी हद से ज़्यादा होती है तो फिर बादल आते हैं। इसका मतलब है कि आज बादल ज़रूर बरसेंगे। चलो आओ यार, नहर पर जाकर मौसम को एंजॉय करते हैं, मैंने कहा तो नवाज़ उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ ये बात ठीक है, आओ चलें। बस फिर क्या था, हम लोग मिनटों में छत से नीचे उतरे और नहर की तरफ चल दिए। लेकिन वहाँ जाते ही हमको हैरानगी के कई झटके लगे। वहाँ नहर के किनारे कोई साया हमको दिखाई दिया। चाँद की रोशनी में हम ये बात जान गए कि वो कोई लड़की है, क्योंकि उसके उड़ते हुए बाल और लहराता हुआ दुपट्टा उसके लड़की होने का सबूत दे रहा था। हम एक तरफ रुक गए। ये कौन हो सकती है, गांव की लड़की तो नहीं लगती, मैंने कहा तो नवाज़ ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और बोला, यार हो सकता है कि इसके साथ भी कोई हो जो इधर उधर कहीं बैठा हुआ हो और ये लड़की किनारे की सैर कर रही हो। उसकी बात ठीक थी, क्योंकि ऐसा हो सकता था, लेकिन हमें कोई भी इर्द गिर्द दिखाई ना दिया। हम लोग उसकी तरफ ही देखते जा रहे थे, जो अपनी मस्ती में खोई हुई एक तरफ चलती जा रही थी। यार लगता है कि ये अकेली है, कोई इसके साथ नहीं है। अगर कोई होता तो यकीनन वो अब तक हमको दिखाई दिया होता। कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, मैंने कहा तो वो दोनों बोले, हम भी यही कुछ देख रहे हैं कि इस लड़की के साथ कोई भी नहीं है। वो लड़की चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल आई थी। आओ यार इसका पीछा करें कि वो लड़की किस तरफ जा रही है। रात के इस वक्त ये लड़की अकेली बस चलती ही जा रही है, जबकि इससे कबल कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि औरतें रात के वक्त नहर पर नहीं आती थीं, और अगर कोई आती भी थी तो अकेली ना होती थीं। औरतों का एक ग्रुप होता था। ये मुझे तो कुछ शक सा गुजर रहा है, कहीं ये किसी से मिलने तो नहीं जा रही। नवाज़ की इस बात ने हम दोनों को ही चौंका दिया और फिर हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो काफ़ी दूर तक निकल गई थी, यहाँ तक कि वो हमें एक धुंधला सा साया दिखाई देने लगी और चलती ही जा रही थी। हमने अपने चलने की रफ्तार को तेज़ कर दिया और जल्द ही उस तक जा पहुँचे। सुनिए, मैंने उसको आवाज़ दे दी। मेरी आवाज़ की गूंज नहर किनारे ऐसे गूंजी जैसे कि मैंने बहुत बुलंद आवाज़ में उसे पुकारा हो। मेरी आवाज़ सुनकर वो दोनों भी मुझे देखने लगे। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में उसको क्यों पुकारा है। मेरी आवाज़ सुनकर लड़की रुक गई और मुड़कर हमारी तरफ देखा तो हम लोग खौफ से उछली पड़े। उसका चेहरा जला हुआ था जो नीचे की तरफ लटक रहा था। एक वहशत उसके चेहरे पर मौजूद थी। उसको देखकर हमारे खौफ की इंतहा ना रही। उसकी आंखों में हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, ऐसी रोशनी जैसे कि उसकी आंखें जल रही हों। हम खौफ से कांप गए। हम तीनों मुसलसल कांप रहे थे। हमारे जिस्म बर्फ़ की मानद सुन हो चुके थे। हमने भागना चाहा लेकिन भाग ना सके। हमें खौफजदा देकर उसके मुंह से कह के गूंजने लगे, भागो भागो, नवाज़ ने बमुश्किल कांपती हुई ज़ुबान से कहा। और फिर नवाज़ और शाहिद यकदम ही दौड़ पड़े। उनका जिधर भी रुख था वो उसी जानब दौड़ पड़े, लेकिन मैं उसके काबू में आ गया था। मैंने भागना चाहा लेकिन मेरे पाँव ने मेरा साथ ना दिया। यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव को जकड़ लिया हो। वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी और मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा वहशतज़दा थी। उसको देखकर ही खौफ आता था। जितना उसका जिस्म हसीन था, चेहरा उसका उतना ही बदसूरत था, जला हुआ, लटका हुआ और बिगड़ा हुआ। तुम कौन हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसने मेरी कांपती हुई आवाज़ सुनकर एक भयानक कहका लगाया, कासिम, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। कई दिन से मैं तुम्हारा यहाँ पीछा करती रही हूँ, लेकिन तुम मेरे काबू में ना आ रहे थे। तुम रात के वक्त यहाँ आते ना थे। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करती थी। आज तुम खुद ही मेरे काबू में आ गए। आओ मेरे साथ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और मेरे सर पर दे मारा। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपने होश खो चुका हूँ। मुझे अपने सर पर बोझ सा महसूस होने लगा। यकदम ही मेरी हालत बदलने लगी। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और फिर वो मेरे आगे की तरफ चलने लगी और मैं हैरान होने लगा कि मैं एक रिमोट की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा था, जैसे कि वो मुझे अपने साथ लिए जा रही हो, मुझे खींचती जा रही हो। मुझ पर कोई साया सवार हो गया था जो मुझको लिए जा रहा था। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि पीछे को भाग जाऊं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। उसके पीछे पीछे ही चलता रहा। हम दोनों काफ़ी दूर निकल गए। मुझे दूर से नवाज़ और शाहिद की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कासिम, वापस भाग आओ, ये लड़की इंसान नहीं है, इंसान के रूप में चुड़ैल है, ये तुमको मार डालेगी।
لیکن اس کے باوجود بھی میں اسی کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر وہ نہر کنارے سے نیچے ایک طرف ویرانے میں اتر گئی۔ یہ وہی ویرانہ تھا جہاں دن کے وقت بھی کوئی نہ آتا تھا۔ اس ویرانے کے بارے میں ہم لوگوں نے نہ صرف سنا ہوا تھا بلکہ دیکھا ہوا بھی تھا کہ وہاں سے ہم کو کئی لاشیں ملتی رہی تھیں۔ کسی کی گردن کٹی ہوتی تو کسی کی آنکھیں نکلی ہوتی تھیں اور کسی کے ساتھ کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ میں نے پیچھے بھاگنا چاہا لیکن مجھ پر اسی سائے کا وجود سوار رہا جو مجھے لیے جا رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھ کے درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ یہ بوڑھ کا درخت صدیوں پرانا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ چاروں طرف کئی گز تک پھیلا ہوا تھا۔ میں عجیب سی نظروں سے اس ویرانے کو دیکھے جا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہو۔ وہاں پہنچ کر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی برقرار تھی جسے دیکھتے ہی جسم کو خوف کے کئی جھٹکے لگنے لگے۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن چیخ نہ پا رہا تھا۔ وہ بدستور میری نظروں کے سامنے کھڑی مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں نے بمشکل کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے جانے دو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ تمہیں جانے دوں؟ اتنے دنوں کے بعد تو تم میرے قابو میں آئے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد میں اپنے باقی کے ہوش بھی کھو گیا۔ میں صرف اس کو دیکھ سکتا تھا، بول نہ سکتا تھا۔ اس نے میرا دماغ سن کر دیا تھا، میرے جسم کو جکڑ لیا تھا، میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے۔ وہ قہر زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ہی زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے تمہاری بہت عرصے سے تلاش تھی، آج تم میرے قابو آ گیا ہے۔ میں نے تم سے بہت پرانا حساب لینا ہے۔ میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، بہت حسین ہوا کرتی تھی، لیکن تیرے باپ نے مجھے بدصورت بنا دیا ہے۔ اس نے میرا چہرہ جلا کر مجھے بدصورت بنایا۔ میں نہ تمہیں معاف کروں گی اور نہ ہی تیرے باپ کو معاف کروں گی۔ تیرے باپ کی وجہ سے میری ایسی حالت ہوئی ہے کہ اپنا چہرہ دیکھ کر بھی میں خود ہی ڈر جاتی ہوں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ میری زندگی کتنی اذیت ناک ہو چکی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا تو اس کا جسم دھواں بننے لگا اور وہ دھواں اس بوڑھ کے درخت کے اندر سما گیا۔ اس درخت کے اندر جاتے ہی مجھے جو بھی قرآنی آیت یاد تھیں میں پڑھنے لگا۔ قرآنی آیات پڑھنے سے میرے جسم میں حرکت ہونے لگی اور پھر میں ایک دم وہاں سے بھاگ گیا۔ یہی ایک موقع تھا میرے لیے بھاگنے کا۔ اگر میں اس وقت ہمت نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح میری بھی وہاں لاش پڑی ہوتی۔ بھاگتے ہوئے بھی میں سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتا جا رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھاگنے کی رفتار کو بہت تیز کر دیا اور جلد ہی گاؤں تک پہنچ گیا۔ نواز اور شاہد ایک جگہ کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بھاگے اور بولے، شکر ہے کہ تم واپس آ گئے، ورنہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھنے لگے تھے۔ میں ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ وہی ہے جو اس ویرانے میں لوگوں کا خون کرتی تھی۔ وہ چڑیل ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ وہ دھواں بن کر بوہڑ کے درخت میں رہتی ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف آنے لگا ہے۔ وہ مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی لیکن میں بھاگ آیا۔ اگر اس وقت مجھے قرآنی آیات یاد نہ آتی تو پھر ہو سکتا تھا کہ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری باتیں سن کر وہ دونوں بولے، یار واقعی یہ وہی ہے جو لوگوں کا خون کرتی رہی تھی۔ تو نے اس کی جگہ دیکھ لی ہے اور اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہم صبح ہی کسی کو ملنے جاتے ہیں، کسی بزرگ کو جو کہ اس کو ختم کر سکے۔ ہاں یہ بات تو بہت اچھی کی ہے تم نے، ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ لہٰذا صبح سب سے پہلے یہی کام کرنا ہوگا۔ ہم یہی باتیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ ہم جس کام کے لیے گئے وہ کام بھول گئے۔ ہم موسم کو انجوائے کرنے گئے تھے لیکن اس چڑیل کی وجہ سے ہم لوگ انجوائے بھی نہ کر سکے تھے۔ ایسے ہی واپس آ گئے۔ رات بھر میں سو نہ سکا تھا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو اس لڑکی کا بگڑا ہوا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ میں خوف سے ایک جھرجھری لے کر رہ جاتا۔ میں نے نواز اور شاہد کو باپ کی بات نہ بتائی تھی کہ میرے باپ نے اس کو بدصورت بنایا ہوا ہے، اور یہ بات تو میں ابو سے خود پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کرتے ہی تمام بات گھر والوں کو بتا دی اور کہا کہ میں رات کو بہت مشکل سے بچا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ رات کو ہم دوست سیر کرنے کے لیے نہر کے کنارے گئے تھے کہ یکدم ایک جلی ہوئی چڑیل نما لڑکی نے ہمیں پکڑ لیا اور پھر وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر گھر والے جیسے بو خلاصے گئے۔ بولے، تم نے ہمیں رات کو کیوں نہ بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ بیتا ہے؟
میں نے کہا اگر رات کو بتا دیتا تو بچے رات بھر ڈرتے رہتے، یہی سوچا کہ صبح بتا دوں گا۔ امی تو کانپ کر رہ گئی، لیکن ابو نے میری باتیں بہت غور سے سنی۔ پھر بولے، بیٹا تم نے اس کو اکیلے میں دیکھا ہے یا کسی اور کے ساتھ؟ میں نے کہا ہم تینوں دوست تھے۔ ابو بولے، تو تم تینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ وہ اکیلی تھی یا ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابو بولے، بیٹا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جادوگر ہوتا ہے، وہ 1 ماہ بعد دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد 1 ماہ تک وہ دونوں غائب رہتے ہیں۔ ابو کی بات سن کر مجھے اس چڑیل کی تمام باتیں یاد آ گئیں کہ ابو کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ میری دشمن بنی ہوئی ہے۔ میں نے ابو سے پوچھ ہی لیا، ابو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ایک جادوگر بھی ہوتا ہے؟ ابو بولے، بیٹا یہ بہت پرانی بات ہے، جس بورڈ کے درخت کے اندر وہ سما گئی تھی، اسی درخت کے سائے میں وہ جادوگر چلا کیا کرتا تھا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے، لیکن ہر روز گاؤں سے لوگ غائب ہونے لگے۔ جو بھی ایک بار غائب ہو جاتا دوبارہ نہ ملتا۔ ایسے ہی تقریباً 15 لوگ غائب ہوئے تو ہم لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ضرور کچھ نہ کچھ چکر ہے، کوئی بلا اس گاؤں میں آتی ہے اور رات کے وقت اندھیرے میں کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہر سے آدم خور چیز نکلتی ہو اور گاؤں میں آتی ہو اور کسی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی، لیکن وہ جادوگر ہم کو کہیں بھی نہیں ملا۔ لیکن اس ویرانے سے ہم کو انسانی ہڈیاں ملیں۔ انہیں دیکھتے ہی ہم کو یقین ہو گیا کہ اس گاؤں میں کوئی بلا وغیرہ نہیں آتی، بلکہ کسی انسان کا ہی کھیل ہے جس نے اس ویرانے کی نگرانی شروع کر دی۔ ہم نے اس ویرانے کی نگرانی شروع کر دی۔ پورے گاؤں کے مرد اس ویرانے کے ارد گرد پھیل گئے، خاص کر بوہڑ کے درخت کی نگرانی ہم نے سخت کر دی، اور پھر ایک رات ہم نے اس جادوگر کو پکڑ ہی لیا۔ اس رات جب رات گہری ہوئی تو ہم کو ایک سایہ دکھائی دیا جو اسی بوہڑ کے درخت کے اندر سے ایک دھوئیں کی شکل میں باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو ہم لوگ ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ ہماری نظریں اسی سائے پر جم گئی تھیں جو ابھی تک دھوئیں کی شکل میں تھا اور اپنا وجود بنانے لگا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور کمر ہماری طرف تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا جسم بہت ہی حسین تھا، لیکن جو ہی اس نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اف خدایا! اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلتی ہوئی ہمیں دکھائی دی۔ وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی جادوگرنی عورت ہو۔ ہم میں سے کئی لوگ اس کو دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پسینہ آنے لگا جاتا تھا۔ ڈر تو میں بھی رہا تھا، لیکن اپنے اندر حوصلہ رکھا۔ اپنے پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا تو میرے پیچھے گاؤں کا کوئی بھی آدمی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر سا گیا، سوچا کہ ان کی طرح میں بھی بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ نہ سکا۔ وہ چلتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بہت لمبے تھے، یوں جیسے تیز خنجر ہوں۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک روشنی تھی۔ جو بھی اس کی آنکھیں دیکھتا ڈر کر بھاگ جاتا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہی تھا کہ میں اپنے ہوش کھو گیا۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا دکھائی دیا جو دھیرے دھیرے سن ہونے لگا۔ اب میں اسے صرف دیکھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ ہی بول سکتا تھا۔ کافی دیر تک میرے ساتھ ایسی ہی حالت رہی۔ جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ نہ بورڈ کا درخت تھا اور نہ ہی نہر کا کنارہ، نہ ہی ویرانہ، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے قابو میں آ گیا ہوں۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ جگہ میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اس جگہ ایسے گھوم رہی تھی اور بار بار ایک طرف کو دیکھ رہی تھی جیسے کہ اسے کسی کا انتظار ہو۔ جو میری نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھیں، میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے اسے کتنی فرصت میں بنایا ہوا تھا۔ اس جیسی لڑکی میں نے اس سے قبل کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بےتابی کے ساتھ میرے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو کسی کے آنے کا انتظار تھا، پھر اس کا انتظار ختم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی طرف سے کوئی بوڑھا شخص چلتا ہوا ہماری طرف آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی بوڑھا لگتا تھا، لیکن اس کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی 18 سالہ نوجوان ہو۔ اسے دیکھتے ہی وہ حسین لڑکی جھک سی گئی اور بولی، آقا شکار حاضر ہے۔ یہ لفظ سن کر میں سر سے پاؤں تک کانپ سا گیا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک میری طرف دیکھا، پھر ایک کہکا لگاتے ہوئے بولا، بہت صحت مند شکار لے کر آئی ہو، آج تو اس کی بلی دینے کا مزہ آ جائے گا، شیطان دیوتا خوش ہو جائے گا۔ اس کے یہ لفظ سن کر میرے دل کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔
وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہی اس کے منہ سے نکلا کہ اس کو میرے سامنے پکڑ کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ حسینہ میری طرف بڑھی اور جو ہی اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس کو چیختے ہوئے دیکھ کر میں حیران سا رہ گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بس چیختی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بوڑھا بھی حیران ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی وہ چلا رہا تھا کہ جلدی کرو، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ حسینہ میری طرف آنے سے گھبرانے لگی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہ میں کوئی بھوت ہوں، جیسے میں انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہوں۔ مجھے ابھی تک حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھے کی بات بار بار پکار سن کر بھی میری طرف بڑھی اور غور سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میرے گلے میں یہ جو تعویذ ہے اس کو اتار دو۔ وہ تعویذ کا نام سن کر میں نے ایک پرسکون سانس لی اور سوچا کہ اس تعویذ کی وجہ سے میں بچ رہا ہوں۔ یہ تعویذ کوئی عام تعویذ نہ تھا بلکہ مجھے میرے ابا نے دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک اور سوچ میرے دماغ میں آئی۔ میں نے سوچا کہ اس تعویذ کو اتار کر اس پر پھینکتا ہوں، یہ جل کر مر جائے گی۔ بس میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے کہتے ہی میں نے گلے سے تعویذ اتارنا شروع کر دیا۔ وہ میرے اس فعل سے بہت خوش ہونے لگی، لیکن وہ میری چال کو جان نہ سکی تھی۔ میں تعویذ اتارتے ہی اس کے چہرے پر پھینکا۔ میرا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تعویذ دوبارہ پکڑ لیا اور اسے گلے میں پہن لیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو زمین پر گری ہوئی چہرے پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ چہرہ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور پھر جب اس نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور چہرے کا گوشت لٹک کر نیچے لٹک رہا تھا۔ جتنی وہ خوبصورت لگ رہی تھی اتنی ہی زیادہ بدصورت ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ میں نے وہ تعویذ اتار کر ایک مرتبہ پھر ہاتھ میں پکڑ لیا اور بوڑھے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے کچھ پڑھا اور ساتھ ہی دھواں بنتے ہوئے اس بورڈ کے درخت کے اندر سما گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بھی دھواں بنتی جا رہی تھی اور پھر وہ بھی اسی درخت پر سما گئی۔ مجھے اب ان میں سے کسی ویسے خوف نہ آ رہا تھا بلکہ وہ مجھ سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ میں رات بھر وہاں اکیلا کھڑا رہا۔ تعویذ میرے ہاتھ میں تھا لیکن وہ دونوں دوبارہ اس درخت سے باہر نہ آئے۔ دن نکل آیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ میری تلاش میں اس جگہ آ گئے جہاں میں کھڑا تھا۔ مجھے زندہ دیکھ کر وہ حیران سے رہ گئے اور میں نے ان کو تمام کہانی سنا دی اور یہی مشورہ کیا کہ کسی علم والے کو بلا کر لاتے ہیں اور اس کا کچھ حل تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ایسا ہی کیا اور ایک بزرگ کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے اپنے علم سے سب کچھ جان لیا اور بولے، بیٹا تمہاری تعویذ کی وجہ سے اس کا چلہ ادھورا رہ گیا اور اب یہ اس وقت تک اس درخت میں رہیں گے جب تک کوئی جادوگر یہاں آ کر ایک رات کا چلہ نہ کرے۔ کوئی بھی اس درخت کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ بس بیٹا اس دن سے لے کر اب تک کوئی بھی واقعہ نہ ہوا تھا۔ اب تمہاری باتیں سن کر کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں نے جان لیا ہے کہ کوئی جادوگر وہاں درخت کے نیچے ایک رات کا چلہ کر گیا ہے اور وہ دونوں دوبارہ درخت سے باہر نکل آئے ہیں۔ بس ہمیں اب ان کو مارنے کا حل تلاش کرنا ہے۔ تم لوگوں نے اب اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم بڑوں نے کرنا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ابو کا ہے اور وہی کریں گے۔ لہٰذا میں بے فکر ہو گیا اور پھر گاؤں میں جادوگر اور اس لڑکی کے چرچے شروع ہو گئے کہ وہ بھوت لڑکی دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے اور جادوگر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے ان دونوں کو نہ مارا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ لوگوں نے یہ سنا تو وہ سبھی خوفزدہ ہو گئے اور پھر ان لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہم کو اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ ہاں آج جب میں کام سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ کوئی بزرگ گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور گاؤں کے کئی لوگ ان کے ساتھ ویرانے میں گئے ہوئے ہیں۔ میں بھی جلدی سے نہر کنارے پر چلتا ہوا اس ویرانے کی طرف پہنچنے لگا۔ شاہد اور نواز بھی وہاں تھے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس ویرانے تک پہنچا تو دور سے ہی مجھے گاؤں والوں کا رش دکھائی دیا۔ وہاں ایک طرف شاہد اور نواز بھی کھڑے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہ ڈرے ڈرے سے دکھائی دیے۔ ان کو ڈرا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کوئی یہاں ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے، تم کہاں تھے صبح کے؟ میں نے کہا، یار میں کام پر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں، لیکن بتاؤ کیا ہوا؟ تم لوگوں کے چہروں پر خوف کیوں ہے؟ کیا واقعہ بیتا ہے؟ میری بات سن کر بولے، یار جادوگر کو پکڑ لیا گیا تھا لیکن وہ بھوت لڑکی اس کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ بابا جی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دوبارہ یہاں کو قید کیا جائے
लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सके। वो बहुत परेशान हैं कि अगर उनको ना पकड़ा गया तो वो कोई और ताकत अपना कर आएंगे और फिर न जाने क्या कुछ करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही थी और मैं जानता था कि अगर वो मारे ना गए तो वापस आकर सबसे पहले वो मेरा ही खात्मा करेंगे, या फिर मुझसे पहले भी वो मेरे अब्बू को मारेंगे। ये सोचकर मैं बुरी तरह से कांप कर रह गया। मैंने कहा, यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर वो ना पकड़े गए तो समझ लो कि गाँव वालों की खैर नहीं। और ऐसा ही हुआ था। वो बुज़ुर्ग नाकाम होकर वापस आ गए और बोले मैं उनको पकड़ नहीं सका, वो बहुत दूर भाग गए हैं और मैं जानता हूँ कि वो दोबारा वापस आएंगे। लेकिन मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं अपनी झोंपड़ी में जाकर एक चिल्ला करता हूँ और उनको पकड़कर मौत के हवाले कर दूंगा। तुम लोग उन लोगों से होशियार रहना। इतना कहकर वो चले गए और गांव वालों बातें करते हुए वापस चले गए। लेकिन मैं बहुत ही खौफजदा हो चुका था, क्योंकि मुझे उसकी बातें याद थीं। वो मेरी दुश्मन थी। उसने मुझे ही सबसे पहले मारना था और फिर मेरे अब्बू को मारना था। बस ऐसी ही सोचें लिए हुए मैं वापस आ गया और फिर चंद दिन ऐसे ही बीत गए। कोई भी वाक़या पेश ना आया। एक दिन हम लोग नहर किनारे बैठे हुए थे कि वो दोशीज़ा आ गई जिसे हमने नहर से निकाला था। उसने दूर से ही हमें देख लिया और हमारी तरफ ही आने लगी। उसे देखते ही हमारी खुशी की इंतहा ना रही। कार से उतरते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो सीधी हमारी तरफ ही आई और आते ही बोली, कासिम कैसे हो? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? तो वो बोली, मैंने तुमको अपना कार्ड दिया था लेकिन तुम ना आए तो सोचा कि तुमसे खुद ही मिलकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मुझे नवाज़ और शाहिद की बातें याद आ गईं कि कासिम वो तुम्हारी तरफ बहुत गौर और मोहब्बत से देख रही थी। यूँ लगता है कि जैसे वो तुमसे प्यार करने लगी है। कहाँ खो गए भाई? वो मुस्कुराते हुए बोली। तो मैं चौंक गया और कहा, कहीं नहीं, बस कुछ सोचने लगा था। वो दरअसल शहर में कोई काम ही ना पड़ा था, इसलिए मिलने के लिए ना आ सका। मैंने कहा। तो वो बोली, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली आई हूँ। कासिम, मैंने तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन किसी के सामने नहीं, तन्हाई में करनी है। इतना कहकर उसने नवाज़ और शाहिद की तरफ देखा तो दोनों उठ खड़े हुए और बोले, तुम लोग बातें करो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो एक तरफ नहर के किनारे की तरफ चलने लगे तो उसने मुझे गहरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था। वो बोली, कासिम, मुझे ये दी हुई ज़िंदगी तुम्हारी ही है। मैं जब तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने आई थी तो तभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मेरा दिल तुम्हारी तमन्ना करने लगा था। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम ना आए, मुझे खुद ही आना पड़ा है। कासिम, मैं महसूस करने लगी हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर ये सब हकीकत है। वो चेहरे का मुशाहिदा कर रही थी। बोली, कासिम, क्या सोचने लगे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रहा था कि तुम क्या कह रही हो। देखो, मैं एक देहाती इंसान हूँ और तुम शहरी, ये सब। मैंने जानबूझकर बात को अधूरा छोड़ दिया। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, प्यार जब होता है तो फिर शहर देहात नहीं देखता। मुझे बस तुमसे मोहब्बत है और मैं कुछ भी नहीं जानती। उसकी इस बात ने मुझे रूहानी सी खुशी दे दी। मैंने कहा, मैंने भी जब से तुमको देखा है तभी तुम्हारे ही तसव्वुर में रहता था, लेकिन न जाने क्यों खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। लेकिन अब मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, कासिम, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, वरना मैं समझ रही थी कि अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। मैं उसकी इस बात पर और भी खुद पर फ़ख्र करने लगा और कहा, ऐसा क्यों सोचा? ये बात तो मुझे करनी चाहिए थी। मेरी इस बात पर वो हंसती और बोली, इसका मतलब है कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो कुछ तुम भी सोचते आ रहे थे। मैंने उसकी इस बात पर हंस दिया और कहा, हाँ, ये बात तुमने ठीक की, मैं ऐसा ही सोच रहा था। वो बोली, कासिम, देखो, मैं तुम्हारे प्यार में डूबी हुई यहाँ तक आई हूँ। अब चलती हूँ, रात को मैं फिर आऊँगी इसी नहर किनारे। किसी को पता नहीं चलना, कहीं हम लोग शुरू में ही बदनाम ना हो जाएं। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं तुम्हारी है, तुम्हारे दोस्तों की भी मुझ पर नज़र है। मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। उसकी इस बात पर मैं हंस दिया और वो भी मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और फिर उसकी कार चंद ही लम्हों में पुल पर जाती हुई दिखाई दी और फिर गायब हो गई। उसके जाते ही नवाज़ और शाहिद मेरे पास आ गए। मुझे खुश देखकर बोले, अरे मजनू, बताओ क्या क्या बातें हुई। मैंने उनको तमाम बातें बता दी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन ये बात ना बताई
کہ وہ آج رات کو مجھے ملنے اسی نہر کنارے آ رہی ہے، کیونکہ اس نے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میری باتیں سن کر وہ بولے، یار تو بہت لکی ہے کہ ایک حسین و جمیل حسینہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ ہمیں تو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ وہ تم کو پیار کرنے لگی ہے، لیکن تم مان نہیں رہے تھے۔ اب تو تم کو یقین ہو گیا ہے۔ میں ان کی بات پر ہنس دیا اور کہا، ہاں یار آج مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، واقعی میں بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ اور پھر ایسی ہی ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ باتیں میں ان سے کرتا رہا تھا، لیکن میرا دھیان اس حسینہ کی طرف تھا۔ شام کو ہم لوگ واپس آ گئے اور میں رات کے گہری ہونے کا انتظار کرنا لگا۔ آج میں چھت پر بھی نہ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر چھت پر چلا گیا تو پھر ان دونوں نے میرے پاس آ جانا ہے اور رات بھر اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے ہی رہنا ہے۔ رات کی تاریکی جب گہری ہو گئی، گھر والے سبھی سو گئے تو میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ نہر کی طرف تھا۔ جلدی ہی میں نہر تک جا پہنچا تو وہ وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، شہزادے بہت دیر کر دی آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، گھر والوں کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، اب وہ سوئے ہیں تو باہر آ گیا ہوں۔ وہ بولی، چلو ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا جیسے اس میں آگ لگی ہو۔ ہاتھ پکڑے وہ باتیں کرتی ہوئی مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسائے اسی ویرانے میں لے گئی۔ ویرانے کو دیکھتے ہی میں کانپ سا گیا اور کہا، جلدی سے واپس چلو، یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے، تم نہیں جانتی اس جگہ کو۔ میں نے یہ بات کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو میرے منہ سے ایک چیخ سی نکل گئی۔ میرے سامنے وہ حسینہ نہ تھی بلکہ وہ جلے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی۔ کہکے لگانے لگی اور ساتھ ہی اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر ایک طرف زور سے پٹک دیا۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی جو دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ بس ایک چیخ نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ میری چیخ نہر پر گھومتے ہوئے چند لڑکوں نے سن لی۔ میری طرف بھاگتے ہوئے آتے دیکھ کر وہ چڑیل یکدم ہی غائب ہو گئی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، صرف اتنا جان سکا تھا کہ ان آنے والوں نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں کچھ نہ جان سکا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں نہ تھا بلکہ ایک چوپڑی میں تھا، اور میرے پاس نواز، شاہد، ابو اور وہ بزرگ موجود تھے جو ہمارے گاؤں گئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کے چہروں پر رونق سی آ گئی۔ بزرگ بولے، آیا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ بیتا ہے مجھے سب کچھ بتا دو۔ ان کی بات سن کر میں چونکا کہ میں 3 دن بے ہوش رہا ہوں اور 3 دن بعد ہوش میں آیا ہوں۔ لیکن پھر میں نے تمام کہانی ان کو سنا دی، جسے سن کر نواز اور شاہد بھی اچھل پڑے۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے بولے، وہ حسینہ چڑیل ہے؟ ہاں یار، اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر نہر پر بلایا تھا اور پھر وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ بزرگ نے اور سب نے میری کہانی غور سے سنی۔ ابو نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جو گاڑی پر آئی تھی، جس کی لاش نہر سے نکالی تھی، یعنی وہ روپ بدل کر یہاں آ رہی ہے۔ بابا جی، وہ یہیں کہیں ہے، آپ اس کو پکڑ لیں، ورنہ ہم سب کو وہ مار ڈالے گی۔ بابا جی بولے، ہاں بیٹا میں کچھ کرتا ہوں، اگر وہ لڑکی سامنے آ گئی تو یقیناً وہ جادوگر بھی زندہ ہے، وہ بھی اپنی طاقت اپنانے والا ہوگا۔ مجھے بہت کچھ جلد از جلد کرنا ہوگا، بس تم لوگ جاؤ، میں شام کو آؤں گا، اس کے بعد میں اس کو قید کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ہم لوگ ان بزرگ کی بات سن کر واپس گھر آ گئے اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں ابھی تک اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے مارنے کے لیے کتنی بڑی چال چلی ہے، اور یہی بات میرے دوست بھی سوچ رہے تھے۔ اب ان کو تمام صورتحال کا علم ہوا کہ اس لڑکی نے مجھے ہی کیوں چنا، لہٰذا وہ میری حفاظت کرنے لگے۔ میں ڈرا سا تھا۔ شام ہو گئی تو وہ بابا جی آ گئے۔ مجھے ان کے آنے سے کچھ سکون سا ملا۔ وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ویرانے کی طرف چل دیے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی گئے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بابا جی اس چڑیل کو کیسے قید کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ اس کو قید نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا۔ بس یہی سب کچھ سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ ہی چل دیا، اور وہ ویرانے میں پہنچ کر انہوں نے اسی بورڈ کے درخت کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس بار وہ جب پڑھنے لگے تھے تو زمین یوں ہلنے لگی تھی جیسے کہ کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ ہم لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تمام منظر دیکھ رہے تھے، اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بابا جی آج کسی بھی طرح ناکام نہیں لوٹیں گے۔ اس بار وہ مکمل تیاری کر کے آئے تھے۔ کافی دیر تک وہ پڑھتے رہے۔ ہم لوگوں کو انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ نہر کے کنارے تک رہیں، نیچے ویرانے میں نہ اتریں۔ یہی وجہ تھی ہم سب لوگ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ وہ اس چڑیل کو قید کر لیں تاکہ گاؤں ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جائے۔ شاید ان کی محنت یا پھر ہماری دعائیں رنگ لائیں۔ ہمیں درخت سے نکلتا ہوا ایک سایہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر ہم سبھی چونک اٹھے۔
وہ چڑیل نہ تھی بلکہ جادوگر تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں جیسے سرخ آگ ہو، اس کے چہرے پر غصے کے اثرات کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بول رہا تھا لیکن ہم تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بابا جی کو کوئی دھمکی وغیرہ دے رہا ہو، لیکن بابا جی اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہے۔ ان کو اس کی کسی بھی دھمکی کا کوئی بھی اثر نہ ہو رہا تھا۔ پھر یکدم بابا جی نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور زور سے اس کی طرف پھونک مار دی۔ ہم نے ان کو پھونک مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ان کی پھونک کے ساتھ ہی آگ کا ایک الاؤ ابھرتا ہوا ہمیں دکھائی دیا جو اس جادوگر پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی جادوگر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد وہ تڑپنے لگا۔ اس کو تڑپتا دیکھ کر یکدم درخت سے ایک اور سایہ نمودار ہوا جو باہر نکلتے ہی اپنا وجود تخلیق کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر سبھی حیران ہو گئے۔ وہ وہی تھی جس کو ہم نے مردہ حالت میں نہر کے پانی سے باہر نکالا تھا۔ اف خدایا! میں نے ایک جھرجھری لی۔ اس کی شکل اس روز کی طرح تھی جس روز ہم نے اس کو پانی سے باہر نکالا تھا۔ اس کا چہرہ اور پورا جسم پھولا ہوا تھا اور پھر یکدم اس نے ایک شکل بدلنی شروع کر دی۔ اس کا حسین چہرہ جلنے لگا اور کوئلے کی مانند کالا ہونے لگا اور پھر وہ لٹکنے لگا۔ وہ بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے ہم نے اسے پہلے دن دیکھا تھا۔ نہایت ہی بدصورت کالے رنگ میں اس کے سفید دانت چمکتے ہوئے اس کو اور زیادہ خوفناک بنا رہے تھے، اور پھر اس کے علاوہ اس کی آنکھیں جادوگر کی آنکھوں کی طرح سرخ ہونے لگیں جیسے آگ کے انگارے ہوں۔ وہ جادوگر کو بچانے کی بجائے اس کو جلتا ہوا دیکھنے لگی۔ جادوگر ابھی تک چیخ رہا تھا اور اپنے بچاؤ کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو مدد کو نہ گیا۔ جاتا بھی کوئی کیسے؟ سبھی کو تو اس کی موت دیکھنی تھی۔ وہ جلتے جلتے اور تڑپتے تڑپتے راکھ بننے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے وجود کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ چڑیل کانپ رہی تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ جادوگر کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کانپ رہی تھی، اور ساتھ ہی وہ بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس پر مجھے ترسا آنے لگا۔ یہ چاہنے لگا کہ بابا جی اس کو نہ ماریں۔ وہ میرا پیار تھی، چاہے وہ چڑیل تھی، لیکن میں اس سے پیار کر بیٹھا تھا۔ اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میری یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ بابا جی نے وہی کچھ پڑھ کر اس پر بھی پھونک مار دی۔ ان کے منہ سے آگ کا ایک دباؤ سا بھرا جو سیدھا اس کے جسم سے ٹکرایا اور ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی، اور پھر وہ بوڑھے جادوگر کی طرح زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ اس کے منہ سے چیخیں گونجتی جا رہی تھیں۔ میں نے اور سب نے سنا کہ وہ مجھے پکار رہی تھی، قاسم مجھے بچا لو، قاسم مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ لیکن میں اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دبا کر دوبارہ نیچے زمین پر بٹھا دیا ہو۔ میں اس بات سے خود حیران تھا کہ کون تھا جس نے مجھے اٹھنے نہ دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن میرے آس پاس ادھر ادھر کوئی بھی نہ تھا۔ نواز اور شاہد بھی نہ تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر جلتی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو مسلسل چیخے جا رہی تھی، اور پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگیں۔ اس کا جادوگر کی طرح دھواں بننے لگا اور اسی دھوئیں میں اس کی راکھ بن گئی اور اس کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کو جلانے کے بعد بابا جی اٹھے اور چلتے ہوئے ہماری طرف نہر کے کنارے پر آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ آتے ہی بولے، بہت مشکل اور جان لیوا کام تھا جو میں نے کیا ہے۔ اس سے قبل میں نے آج تک اتنی بڑی طاقت کو شکست نہ دی تھی۔ یہ میرا پہلا موقع تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہار جاؤں گا، لیکن شاید آپ لوگوں کی دعاؤں نے مجھے ہارتے ہارتے جتا دیا۔ ان کی بات غالباً درست تھی۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بولے، اب اس گاؤں میں کبھی بھی کوئی جن بھوت یا چڑیل نہیں آئے گی۔ میں نے اس گاؤں پر ہمیشہ کے لیے اپنا حصار قائم کر دیا ہے جو کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی کرنیں چمکنے لگیں، اور پھر ان کے ساتھ ہی سب لوگ اپنے گاؤں واپس آ گئے، اور وہ رات بابا جی ہمارے گاؤں میں رہے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ واپس چلے گئے۔ اس کہانی کو بیتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اور پورے گاؤں والوں نے اس کے بعد گاؤں میں کسی بھی سائے جن بھوت یا چڑیل کو نہیں دیکھا۔ بابا جی نے ٹھیک کہا تھا کہ انہوں نے اس گاؤں پر اپنا حصار ہمیشہ کے لیے پھیلا دیا ہے، جو آج بھی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ دوستوں، امید ہے کہانی لڑکی بھوت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی تمام کہانیوں کی پلے لسٹ کے لنک موجود ہیں، اب وہاں سے تمام کہانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اس طرح کی کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے